ہم نے ہمیشہ سے یہ ایسٹیمیٹ رکھا اور دنیا بھر کی رپورٹس بھی دیکھتے رہے اور یہ سمجھا ہمیشہ کہ یہاں پر کوئی ٹو سٹیٹ نہیں ہوگا اور یہاں پر ایک آر پار کی لڑائی ہے. جس پیٹرن کے ساتھ ہم نے غزہ میں جو جہریت دیکھی ہے, جس آئیڈیالوجی کو ہم سمجھتے ہیں جو اسرائیل کی ہے, یہاں پر جو زائنسٹ آئیڈیالوجی ہے, جو ویسٹ بینک کے اندر اقدامات ہیں, تو بنیادی لڑائی کیا تھی کہ کیا یہ وہی آر پار کی لڑائی ہے جس میں اسرائیل کی طرف سے تمام فلسطینیوں کو ڈسپلیس کیا جانا ہے اور ان کا قبضہ ہونا ہے غزہ اور ویسٹ بینک کے اوپر, اور اس کے بعد پھر وہ اپنی سرحدیں دجلہ و فرات اور سینائی تک بھی بڑھائیں گے اور جارڈن کو بھی وقت آنے پر اپنی لپیٹ میں لے لیں گے. یا تو یہ ہے, یا پھر دوسری طرف یہ ہے کہ دنیا آگے بڑھے اور ان کو جو ہے وہ سبق سکھائے اور فلسطینیوں کو ان کے رائٹس دے اور ان کی زمین جب ان کو لوٹائی جائے. دوسری چیز یہ تھی, یعنی بنیادی جو لڑائی ہے وہ ان دو چیزوں کے درمیان جاری ہے. تو اب ناظرین جو صورتحال بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے, ہم بہت زیادہ ایک فیصلہ کن اس وقت گھڑی میں داخل ہو گئے ہیں, بڑے ڈسٹرکٹیو فیز کے اندر داخل ہو گئے ہیں. ایک سے بڑی ایک ڈیولپمنٹ ہے, لیکن آج کا دن بہت بڑا دن ہے. اسرائیل کی جانب سے سرکاری سطح پر یہ اناؤنس کر دیا گیا ہے کہ وہ ویسٹ بینک کو انیکس کرنے جا رہے ہیں. ویسٹ بینک پر اپنی سوورینٹی کا سرکاری سطح کے پر اعلان کر دیا گیا ہے, یعنی ویسٹ بینک کو انہوں نے اپنی ٹیریٹری ڈکلیئر کر دیا ہے. ویسٹ بینک پیلسٹینین ٹیریٹری ہے اور اس کو اسرائیل نے سرکاری سطح کے پر اپنی ٹیریٹری ڈکلیئر کر دیا ہے. یہ بڑا دن اس حوالے سے ہے کہ اوسلو اکارڈ جو ہے وہ آج پریکٹیکلی ختم ہو گیا ہے, کیونکہ اوسلو اکارڈ کے تحت ہی یہ ساری ٹیریٹری ڈیوائیڈ ہوئی تھی کہ یہ ویسٹ بینک ہے, اس میں فلسطینی اتھارٹی ہے, یہ جو محمود عباس آپ کو نظر آتے ہیں یہ اسی اوسلو اکارڈ کے تحت ہے کہ یہ غزہ ہے, یہ ویسٹ بینک ہے, یہاں پر فیوچر پیلسٹینین اسٹیٹ ہوگی. تو وہ انہوں نے غزہ کے تو حالات ہمارے سامنے ہیں, جو ویسٹ بینک ہے اس پر بھی سرکاری سطح پر اناؤنس کر دیا ہے کہ یہ ان کی ہے, یعنی غزہ سے فلسطینی ڈسپلیس ہوں گے اور ویسٹ بینک سے بھی فلسطینی ڈسپلیس ہوں گے. تو آر پار کی وہ لڑائی جو ہے وہ اس کی طرف جو معاملہ چلا گیا, اور عربز جو اتنی تاریخ کی سب سے بڑی بے حسی اور بے بسی انہوں نے دکھائی ہے, جارڈن نے, ایجپٹ نے, باقی تمام ممالک نے, اور جس چیز سے یہ بیٹھے ہوئے تھے اس فیئر کے اندر کہ یہ چیز نہ ہو, باقی غزہ اور فلسطین کے ساتھ جو ہونا ہے ہو جائے, کہ فلسطینی ڈسپلیس نہ ہو ان کے ملکوں میں, کیونکہ ان کے ملکوں میں ڈسپلیس ہوں گے تو ظاہر ہے کہ پھر ان کو جنگ کرنا پڑے گی اسرائیل کے ساتھ. اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے. تو دوسری جنگ کی صورتحال یہ تھی کہ یہ خطرے کو پہلے ہی بھانپتے ہوئے پہلی جنگ لانچ کرتے, وہ انہوں نے نہیں کی. تو آخری جو چیز ہونا تھی وہ یہ ہونا تھی کہ فلسطینی جب ڈسپلیس کر دیے جائیں ان کے ملکوں میں تو اس کے بعد پھر ان کے پاس اس کے سوا کوئی آپشن نہیں ہے کہ یہ جنگ ان کو اسرائیل سے کرنا پڑنا تھی. تو یہ اس کو روکنے کے لیے ان کے سارے اقدامات تھے, تو وہ بھی ختم ہو گئے, یعنی وہ معاملہ نہیں ہو رہا, یعنی اسرائیل فلسطین کو ڈسپلیس کرے گا. تو وہ معاملہ اب انہوں نے جنگ ہی کی, یعنی جنگ ان کے دروازے تک جو ہے وہ آ چکی ہے, جو ان کو پہلے ہی بھانپ جانا چاہیے تھا اسرائیل کے ارادوں سے, لیکن انہوں نے ایک فیئر دکھایا, بالکل خوف کہ یہ مارے بیٹھے رہے. یہ ان کا بیٹھنا, جب آپ کے دیکھیں آپ کے بارڈرز کے اوپر اتنے بڑے واقعات ہو رہے ہیں, آپ کے بارڈرز کے اوپر جینوسائیڈ ہو رہی ہے اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں سکون سے اور غفلت کے مارے. اگین یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ چاہتے ہیں, لیکن آپ کے بارڈر کے اوپر جینوسائیڈ ہو رہی ہے اور اسرائیل کا پیٹرن, اس کی آئیڈیالوجی آپ کو پتا ہے, لیکن لیبنان پر بمباری ہو رہی ہے آپ خاموش ہیں, شام پر بمباری ہو رہی ہے آپ خاموش ہیں, ادھر جینوسائیڈ ہو رہی ہے آپ خاموش ہیں, ایران پر حملہ ہو گیا آپ خاموش ہیں, یمن پر حملہ ہو گیا آپ خاموش ہیں, اور آپ یہ کیلکولیٹ کر رہے ہیں کہ آپ تک معاملہ نہیں آئے گا. تو یہ جناب اسرائیل نے تو سرکاری سطح پر اناؤنس کر دیا, جس کے ساتھ اوسلو اکارڈ جو ہے وہ بالکل ختم ہو گیا ہے. تو اب آر پار کی لڑائی ہے, اور اسرائیل کیا اپنے مقاصد اچیو کر سکے گا, یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے, اس کے اوپر ہم کئی مہینے بات کرتے بھی رہے ہیں اور آگے بھی کرتے رہیں گے. لیکن معاملہ جانا کس طرف تھا کہ کیا سیز فائر ہوگا, درمیان میں بات رک جائے گی, تو وہ رکی نہیں ہے, وہ آگے چلی گئی ہے. فلسطینی ریزسٹنس نے حملے کرتے ہوئے 8 اسرائیلی فوجیوں کو نشانہ بنایا ہے. ترکی نے پہلا ہائپر سونک میزائل جو وہ لانچ کر دیا ہے. جرمنی کی گورنمنٹ نے اپروو کر دیے ہیں ٹرکی کو فائٹر جیٹس, جو ایک بڑا ہسٹورک مومنٹ ہے, اور ٹرکی مڈل ایسٹ کا پہلا ملک بننے جا رہا ہے جو اسرائیل کے ساتھ اپنی ایئر پاور کو بیلنس کرے گا. تو ٹرکی ایک بڑی طاقت کے طور پر ایمرج ہو گیا ہے. اس درمیان رابطے ہوئے ہیں جرمنی, برطانیہ, فرانس, ٹرکی, ان تمام ممالک کے آپس میں رابطے ہوئے ہیں غزہ کی صورتحال کے حوالے سے. تمام تازہ ترین جو ڈیولپمنٹس ہیں, یعنی ایران کی جنگ تو اب بالکل پھر طے ہو گئی کہ جب وہ یہاں پر یہ اقدام اٹھا رہے ہیں تو یہ تمام صورتحال جو مڈل ایسٹ میں پیدا ہو گئی ہے. ناظرین, منظرنامہ جو ہے وہ مکمل بدل گیا ہے. جب اس ویک اینڈ پر سیز فائر کی بات ہونا تھی اور سیز فائر اناؤنس ہونا تھا, اور ٹرمپ نے کنٹینیوس پچھلے 3 ہفتوں سے یہ اناؤنس کیا کہ اس ویک سیز فائر ہوگا, اس ویک سیز فائر ہوگا, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ نے ہمیشہ کیسے مڈل ایسٹ کی جو گورنمنٹس ہیں ان کو بے وقوف بنایا ہے. اور جب ٹرمپ یہاں سے انویسٹمنٹس لے کر گیا تو اس نے یہ وہاں پر کھڑے ہو کر کہا کہ دیکھو میں کتنا چالاک ہوں کہ میں نے وہاں ان کی جیبوں سے کیسے پیسے نکلوا لیے. تو مطلب یہ ہمیشہ امریکہ کے ہاتھوں کھیلے ہیں, امریکہ نے ان کے ساتھ پلے کیا ہے. اور اب سوچئے امریکنز ہیں وہ کیسے بیہیو کرتے ہیں فلسطینیوں کے ساتھ, کیسے بیہیو کرتے ہیں لیبنیز کے ساتھ, اور سیرینز کے ساتھ انہوں نے کیسے بیہیو کیا ہے, یمنیز کے ساتھ اینڈ ایرانینز کے ساتھ. لیکن ان کے وہ مسیحا ہیں,
ان کے وہ جناب ایک سٹیٹمنٹ انہوں نے امریکہ کے خلاف جاری نہیں کی. یعنی یہ اسرائیل تھوڑی کر رہا ہے, اسرائیل تو کر رہا ہے لیکن اصل میں تو امریکہ کر رہا ہے. ایک سٹیٹمنٹ یہ امریکہ کے خلاف جاری نہیں کر سکے. یعنی وہاں پر دیکھیے فلسطینی کوئی جنگ تو فیس نہیں کر رہے, ایک جینوسائیڈ فیس کر رہے ہیں. تو سی دا امریکنز تھرو دیئر آئیز, سی دا ورلڈ تھرو دیئر آئیز. اور یہ امریکنز کو کیسے دیکھتے ہیں, اتنا بھی ان کے منہ کے اوپر نہیں کہہ سکے جیسے تیونسیا کے پریزیڈنٹ نے کہا کہ جناب یار یہ آپ تک یہ غزہ کے بچوں کی تصویریں پہنچ رہی ہیں, اتنا بھی یہ نہیں کہہ سکے. تو کیوں نہیں کہہ سکے, کیا وجہ تھی, یہ کیوں خاموش بیٹھے ہوئے تھے کہ جنگ ان کے دروازے تک نہیں آئے گی اور اسرائیل کو بخش دے گا اور ان کے اوپر رحم کھائے گا اور فلسطینیوں کو ادھر ڈسپلیس نہیں کرے گا. یہ بچوں جیسا بیہیویئر تھا اور یہ ایک ایلوین پالیسی تھی اور بزدلی کی ایک پالیسی تھی جو کبھی بھی مڈل ایسٹ کے ممالک نے روا نہیں رکھی, لیکن انہوں نے رکھی. اب اس کو کوئی ریئلزم کا نام دیتا رہے بہرحال واٹس ایور, لیکن اب یہ جنگ جو ہے وہ سب تک آنے والی. یعنی کوئی آپشن نہیں ہے جارڈن کے پاس کہ جب فلسطینی ویسٹ بینک سے ادھر ڈسپلیس ہونے والے ہیں تو جارڈن خاموش بیٹھے, کیونکہ یہ ملک ڈیسٹیبلائز ہو جائیں گے. اور کوئی آپشن نہیں ہے ایجپٹ کے پاس کہ وہ جنگ نہ چھڑے. اب ذرا ہیڈ لائن دیکھیے, اسرائیلی کنیسٹ بیکس نان بائنڈنگ موشن ٹو انیکس آکوپائڈ ویسٹ بینک. Israeli forces kill Palestinian child as Knesset push West Bank annexation. Knesset approves declaratory measure to apply Israeli sovereignty over the West Bank. Lawmakers vote 71 favor में आए और 13 इसके against आए in favor of motion calling for West Bank annexation. The time has come for the West Bank and Jordan Valley return to Israel. We will establish our control over the West Bank. Return to Israel سے کیا مراد ہے مطلب؟ تو دیکھیں, اچھا چلو فی الحال اگلی ہیڈ لائنز آپ دیکھتے جائیں. اسرائیلی جو ڈیفنس منسٹر ہے ذرا اس کی ہیڈ لائن دیکھیے, کہتا ہے کہ اگر غزہ میں ہاسٹیجز ریلیز نہ ہوئی the gates of hell will open. اگر غزہ میں ہاسٹیجز جو کئی ایک ان کی اپنی بمباری سے ماری گئی ہیں اور اس وقت وہ بھی بھوک اور پیاس فیس کر رہی ہیں, ان کے کیپٹیو جو ہیں, اگر ان کو ریلیز نہ کیا گیا تو گیٹس آف ہیل فلسطینیوں کے اوپر اوپن کر دیے جائیں گے. یعنی جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے وہاں پر وہ گیٹس آف ہیل نہیں ہے. اب اس سے بڑھ کر پتہ نہیں کون سا گیٹ آف ہیل ہے جو فلسطینیوں کے اوپر کھولے جانے ہیں. تو بات یہ ہے کہ ان کو آفٹر مینی سینچریز ان کو یہ سرزمین ملی, یہ اس کے اوپر واپس آئے. ان کا یہ کام نہیں بنتا تھا کہ جس کو یہ خود ہولی لینڈ کہتے ہیں وہاں پر یہ اس طرح کے مظالم کرتے. تو اسرائیل جو بھی یہ زائنسٹ ہے نا, دیکھیں بہت سارے اسرائیلی جو ہیں وہ زائنزم کو پسند نہیں کرتے ہیں اور اکراس دی ورلڈ ان کے جو مذہب کے لوگ ہیں وہ زائنزم کو پسند نہیں کرتے ہیں. تو بیسیکلی تو یہ زائنزم ہے جس نے اس ریلیجن کو جو ہے وہ آکوپائی کر لیا ہے, اس کو کنٹرول کر لیا. تو یہ سارا فساد جو پھیلایا ہوا یہ زائنزم کا ہے. تو بہت سارے ان کے مذہب کے لوگ ہیں جو اکراس دی گلوب جو ہے وہ مظاہرے کر رہے ہیں کہ ہم تو اس کو پسند نہیں کر رہے ہیں اور یہ پوری دنیا میں ہم کو جو وہ خطرے میں ڈال رہے ہیں, ہماری سیکورٹی کو یہ خطرے میں ڈال رہے ہیں. دنیا ہمیں کس انداز میں دیکھ رہی ہے. تو گیٹس آف ہیل اوپن ہوں گے اتنا کچھ کر لینے کے بعد. اور اسرائیلی آرمی چیف کا ذرا سٹیٹمنٹ دیکھیے, کہتا ہے کہ ہم تہران میں آپریٹ کر رہے ہیں, ہم صنعاء میں آپریٹ کر رہے ہیں یعنی یمن میں, ہم بیروت میں آپریٹ کر رہے ہیں, ہم دمشق میں آپریٹ کر رہے ہیں, ہم جنین میں آپریٹ کر رہے ہیں. اینڈ while Gaza remains the main center of gravity. کتنے کیپٹل بنتے ہیں؟ تہران, صنعاء, بیروت, سیریا, جنین اینڈ غازہ. تو یہ 6 یعنی آپ کہہ لیں کہ 6 کیپٹل بنتے ہیں جہاں پر وہ آپریٹ کر رہے ہیں. 6 کیپٹل جو ہے وہ اس کے اوپر اسرائیل اس وقت اگریشن کر رہا ہے. اور اسی درمیان اب ذرا اگلی بات بھی سن لیجئے. امریکن آفیشل نے انٹرویو دے دیا ہے اور اس نے کہا ہے کہ وہ آئی وٹنس ہے کہ جو امریکنز سی آئی اے کے لوگ اور وہ غزہ کے اندر موجود ہیں جی ایچ ایف کے نام کے اوپر, انہوں نے ڈائریکٹلی فلسطینیوں کے اوپر گولیاں چلائی ہیں. اسرائیل کا چینل 12 جو ہے یو ایس سیکورٹی ایلیمنٹ ایٹ 8 سینٹر ان غازہ, امریکن آفیشل اس کو کنفرم کر رہا ہے اور آئی وٹنس واقعہ بتا رہا ہے. امریکن سیکورٹی گارڈز اوپنڈ فائر آن پیلسٹینینز. تو یہ کوئی مطلب براہ راست اب امریکہ فلسطینیوں کے اوپر گولیاں چلا رہا ہے. یعنی اس کو آپ ایسا سمجھیے کہ انہوں نے الاؤ کیا اسرائیل کو ویپن دیے اور مشن سے دیتے آئے ہیں, وہ فیل ہو گئے, اسرائیل فیل ہو گیا, ویپنز بھی فیل ہو گئے. تو اب امریکنز ڈائریکٹلی آ گئے ہیں فلسطینیوں پر گولیاں چلانے کے لیے. تو اسرائیل اور امریکی دونوں فوجیں جو ہیں وہ براہ راست اب فلسطینیوں کے اوپر گولیاں چلا رہی ہیں. I have never seen the use of force like I witnessed in Gaza throughout my service in the US Army. میں نے اس طرح کا کوئی چیز نہیں دیکھی جیسے انہوں نے غزہ میں 8 سینٹرز کے اوپر فلسطینیوں کے اوپر گولیاں چلائی ہیں. یہ آئی وٹنس جو امریکن آفیشل ہے وہ یہ بات کر رہا ہے. تو یہ جناب علی اس وقت کی صورتحال ہے کہ یعنی ویسٹ بینک پر اناؤنس کر دیا گیا ہے, امریکنز وہاں پر یہ کر رہے ہیں. اور یہ پتہ نہیں تھا ان مڈل ایسٹ کے ممالک کو, جارڈن کو, ایجپٹ کو, ان کے باقی عرب لیگ کو پتہ نہیں تھا. تو آپ دیکھیں گے عرب لیگ بھی فارغ ہو گئی ہے, OIC بھی فارغ ہو چکی ہے, یونائٹڈ نیشن فارغ ہو گیا ہے, عالمی باقی انسٹیٹیوشن جو ہے وہ فارغ ہو گئے ہیں. تو اب مطلب ایک جنگ ہی ہے, ہر طرف جنگ ہی ہے نا. مطلب عرب لیگ کیا کر سکی ہے, OIC کی کیا اہمیت ہے آج, یونائٹڈ نیشن کی کیا اہمیت ہے.
تو سب کو پتا ہے کہ غزہ میں کیسے کس پیٹرن کے ساتھ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، اور اب انہوں نے اعلان کر دیا کہ فلسطین کو جو ہے ڈسپلیس کریں گے. سو سب کے گھروں تک جو ہے وہ جنگ پہنچ رہی ہے. سموترچ نے اعلان کیا ہے کہ غزہ کو آکوپائی کرنے کا وقت آ گیا ہے، یعنی اسرائیلی فوج جو ہے وہ اب تمام پوزیشنز کو سنبھال لے اور غزہ کو آکوپیشن کا اعلان کر دیا جائے، یہ سموترچ نے کہا ہے. اچھا، ادھر جو محمود عباس ہے جو ایک بڑا افسوسناک کریکٹر ہے، محمود عباس جو ہے وہ اس نے اناؤنس کیا ہے کہ جو پیلسٹینین کونسل ہے جس میں تمام پیلسٹینین جو آرگنائزیشنز ہیں ان کی ایک نمائندگی ہے، اس کو وہ ری اسٹرکچر کر رہا ہے. اس کے اوپر حماس کا بڑا سخت رد عمل آیا، اور حماس نے کہا ہے کہ جو کائرو میں، ماسکو میں اور بیجنگ کے اندر جو ہمارے ایگریمنٹس ہوئے اور جو انڈرسٹینڈنگ ہم نے قائم کی کہ ہم سب مل کر چلیں گے، تو یہ اس کا یونیلیٹرل یہ میئر ہے ری اسٹرکچر کرنے کا، اور ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں. تو یہ محمود عباس بھی، اور ویسے بھی آپ دیکھنا وہ تو کہہ رہے ہیں ویسٹ بینک کو ہم لیں گے تو یہ فلسطینی اتھارٹی تو فارغ ہو گئی ہے نا، یہ بالکل فارغ ہو گئی، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں ویسٹ بینک کو ہم لیں گے تو فلسطینی اتھارٹی قائم ہی اوسلو اکارڈ کے تحت ہوئی تھی. اور اب دیکھا جائے تو یہ ویسے بھی اس کی اہمیت تو کوئی نہیں ہے، یعنی اس کے پاس طاقت تو کوئی نہیں ہے، لیکن اب وہ سرکاری اعلان کے ساتھ بالکل یہ فارغ ہو گئی ہے. لیکن اس کے اقدامات ابھی بھی جاری ہیں، اور اس کو کوئی پسند نہیں کرتا ہے وہاں پر، اس کو کوئی پسند نہیں کرتا. اس ماحول میں بھی یہ ایسے اقدامات اٹھا رہا ہے. اچھا، اب آگے جنگ لڑنی ہے، اسرائیل کو کنفرنٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے نا. تو دیکھیں وقت یہ ثابت کرے گا کہ اسرائیل کے یہ جو سارے یہ جو اقدامات ہیں جس ڈائریکشن میں وہ چلا ہے وہ سسٹینیبل نہیں ہے، اس ظلم کے کانسیکوینسز بھی آنے ہیں، اور وقت یہ بھی ثابت کرے گا کہ یہ منی اسرائیل بھی الٹیمیٹلی نہ بچے. یہ ایگزاسٹ ہو چکا ہے نا، بہت اوور اسٹریچ اس نے کر لیا ہے. تو یعنی کہ یہ منی اسرائیل بھی پیچھے نہ بچے، لیکن جو جانے جا رہی ہیں ان کا تو ریورسل کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. بنیادی خسارہ تو یہی ہے کہ جانے جو وہاں پر جا رہی ہیں اور جو فلسطینی اس وقت پین محسوس کر رہے ہیں، بھوک سے وہ مارے جا رہے ہیں 21 سینچری کے اندر. فلسطینی ریزسٹنس نے اٹیک کیا ہے، 2 اینٹی پرسنل ایکسپلوسیو ڈیوائسز استعمال کیے ہیں. انجینئرنگ فورس جو ان کی سب سے لیڈ فورس ہے، جو بہت کم پائی جاتی ہے، بہت کم ہے، تو اس کے 8 سولجر جب انہوں نے مار ڈالے، اور ایک گھر کے اندر یہ گھاس لگایا گیا تھا. 8 انجینئرنگ فورس کے انہوں نے فوجی مارے ہیں اسی درمیان جب کنیسن میں یہ ووٹنگ ہو رہی ہے. بڑی خبر یہ ہے کہ نتنیاہو کی اسیسینیشن کی کوشش ہوئی ہے، اسیسینیشن کی کوشش ہوئی ہے نتنیاہو کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سوسائٹی ہے وہ یہ بات سمجھتی ہے کہ یہاں پر، اور بہت سارے بڑے سینسیبل ان کے جو ہسٹورینز ہیں اور تھنک ٹینکس ہیں وہ یہ لکھ چکے ہیں کہ اگر اسرائیل یہ سمجھتا ہے کہ فلسطینی نام و نشان مٹانے کے بعد اسرائیل اکیلا قائم رہ جائے گا تو یہ اس کی غلط فہمی ہے. اسرائیل ٹھیک ہے، آکوپیشن ہے، ساری چیزیں ہیں، لیکن اگر یہ فلسطینیوں کا نام و نشان ہی مٹانے کی طرف بڑھ چکا ہے، بڑھے گا، یہ ول لکھ چکے ہیں سارے، تو پھر اس کا اپنا وجود نہیں رہے گا، ٹھیک ہے نا. تو بہرحال اینٹی نتنیاہو پروٹیسٹر سسپیکٹڈ آف پلاننگ ٹو اسیسینیٹ پرائم منسٹر. سینٹرل اسرائیل کی، اب یہ کوئی فلسطینی نہیں ہے جس نے اسیسینیشن اٹیمپٹ کیا، نہ ایران کا کوئی جاسوس ہے، ایک اسرائیلی خاتون جو سینٹرل اسرائیل کی رہنے والی ہے، جو پروٹیسٹر بھی اس نے بہت سارے پروٹیسٹ میں حصہ لیا ہے، اس نے نتنیاہو کو اسیسینیٹ کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس نے ایکسپلوسیو ڈیوائس لگانے کی پلاننگ کی، اس کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا. یعنی یہ اسرائیل کے اندر کا اس کا سینٹیمنٹ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اسرائیلی پریزیڈنٹ نے جب یہ غزہ میں یہ جو ویسٹ بینک کے حوالے سے انہوں نے ووٹنگ کیا، تو اسرائیلی پریزیڈنٹ نے غزہ میں سولجرز کو کہا ہے کہ بہت جلد سیز فائر ہو سکتا ہے. یعنی اسرائیلی پریزیڈنٹ سولجرز کو کہہ رہا ہے کہ بڑی جلدی اچھی خبر آ سکتی ہے اور سیز فائر ہو سکتا ہے، کیونکہ وہاں پر تو یہ ان کی آرمی ایگزاسٹ ہو چکی ہے. تو اسرائیلی پریزیڈنٹ کہہ رہا ہے کہ اچھی خبر اور سیز فائر ہونے والا ہے. تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ سسٹینیبل ان کے لیے نہیں ہے جس راستے کے اوپر مزید یہ چل پڑے. یہ تو لمبی جنگوں کا راستہ ہے، لمبی ترین جنگیں ہیں، کئی سال کے اوپر یہ مبنی جنگیں ہیں. برازیل نے جناب جو ہے وہ جوائن کرنے جا رہا ہے آئی سی جے کا کیس، جو ساؤتھ افریقہ کا، ایک بھی اسلامی ملک نے ابھی جوائن نہیں کیا ہے. برازیل ول ریکویسٹ ٹو انٹروین ان دی جینوسائیڈ کیس ان غزہ فائلڈ بائی دی ساؤتھ افریقہ اگینسٹ اسرائیل ایٹ دی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس. تو یہ صورتحال ہوگی. ٹرکی نے جناب ایک آج ہسٹورک دن ہے ٹرکی کے لیے، انہوں نے پہلا ہائپرسونک میزل جو ہے وہ لانچ کر دیا. ٹرکی انویل اٹس فرسٹ ہائپرسونک میزل ایٹ IDEF 2025. Turkey unveils a new locally produced ballistic missile claims among the fastest in the world. Locally produced. Turkey unveiled its first hypersonic ballistic missile Typhoon Block 4. اور اس کی جو رینج ہے یہ اسرائیل کو کسی بھی ڈائریکشن سے نشانہ بنا سکتا ہے، یہ اس کی جو وہ رینج ہے. جرمن کی جو گورنمنٹ ہے اس نے اپروو کر دیا ہے ٹرکی کو جو فائٹر جیٹس ہیں اس کی جو ڈیلیوری ہے وہ جرمن گورنمنٹ نے اس وقت اپروو کر دیا ہے. ٹرکی چونکہ بہت اہمیت اختیار کر گیا ہے یورپ کے لیے، تو اس لیے اب وہ بھی ٹرکی کو جو ٹرکی چاہتا ہے وہ دے رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور پہلے کیوں نہیں دے رہے تھے؟ اسرائیل کے پریشر میں. تو اب یورپ کی یعنی یہ ایک بڑا ثبوت ہے کہ یورپ کے جو نیشنل انٹرسٹ ہیں وہ نہیں ہیں جو پہلے ہوا کرتے تھے اور جو اسرائیل منوا لیا کرتا تھا. اور جو یہ بات کر رہا ہے نا اسرائیل کہ وہ فلسطینیوں کو ڈسپلیس کرے گا، اس کا مطلب وہ جنگوں کو دعوت دے رہا ہے. تو یہ جنگیں یورپ کے لیے تو افورڈیبل نہیں ہے. یہاں سے تو ریفیوجیز کا جو سیلاب آئے گا وہ یورپ کیسے افورڈ کر لے گا؟ اور جو انٹرنیشنل کمیونٹی اور یعنی باقی دنیا جو فیصلے کر رہی ہے، جو فیوچر پروجیکٹ وہ بنا رہی ہے، اس میں تو مڈل ایسٹ میں
اتنی بڑی جنگیں وہ افورڈیبل نہیں ہے دنیا کے لیے. تو بہرحال ایک اسرائیل کی اپنی ایک آئیڈیالوجی ہے اور وہ اسی کے تحت, اور وہ کہتے ہیں امریکہ جب ہمارے ساتھ ہے. اور آپ دیکھیں نا, مجھے بتائیں کہ امریکی صدر کسی ایک اسلامی کیپٹل میں اترے تو اس کو کوئی کہے گا کہ بھئی تم وہاں پر جینوسائیڈ کر رہے ہو؟ کس کی, کوئی بھی نہیں کہے گا نا. اس طرح تو یعنی کہ امریکی صدر کہتا ہے کہ میں ٹھیک کر رہا ہوں. بھائی مجھے کون آبجیکٹ کر رہا ہے, مجھے بتائیں. تم کہتے ہو کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ وہاں پر ہو رہا ہے, میں تو ہر کیپٹل میں جاتا ہوں, مجھے تو بڑا ویلکم وہاں پر کیا جاتا ہے. یہی بات ہے نا بھائی, آپ کہتے ہیں مسلمانوں کے خلاف وہاں پر ہو رہا ہے, عربوں کے خلاف وہاں پر یہ ہو رہا ہے, تو میں تو عرب کیپٹل میں جاتا ہوں, مجھے تو بڑا زبردست استقبال دیا جاتا ہے. تو اب ٹرکی کی بہت زیادہ اہمیت بڑھ گئی اور وہ ان کو فائٹر جیٹس وہ دینے جا رہے ہیں. اردوگان کی ابھی کال پر بات ہوئی ہے جرمن چانسلر سے, اور پھر کال پر بات ہوئی ہے برطانیہ کے پرائم منسٹر سے, اور غزہ جو ہے اس میں ڈسکس ہوا کہ فی الفور جو وہ سیز فائر جو ہے وہ کرنا ہے. تو چونکہ دیکھیں نا, ادھر میس سٹارویشن ہو رہی ہے اور ادھر ویسٹ بینک کے اندر یہ اناؤنسمنٹ آ گئی ہے, وہاں پر وہ پیک لیول کے اوپر سٹارویشن پہنچ گئی ہے. تو بہت دنوں کے اندر فائٹر جیٹس آ سکتے ہیں, اور ادھر سے جو ٹرکی ہے وہ ان کو کہہ رہا ہے کہ بھئی غزہ میں اگر یہ چلے گا تو ہم اس کو افورڈ نہیں کر سکتے. ٹرکی کے اندر بھی تو ایک بہت سارا پولیٹیکل کیوس ہے. تو اردوگان کی بات جرمن چانسلر سے ہوئی ہے اور برطانوی پرائم منسٹر کے ساتھ, اور فرانس, جرمنی, برطانیہ اور ٹرکی, ان کی آپس میں اوورال رابطے اس وقت غزہ کے حوالے سے ہو رہے ہیں. آئرلینڈ نے کہا ہے کہ یہ جینوسائیڈ اسرائیل وہاں پر کر رہا ہے اور اس کو فی الفور جو روکنا ہوگا. ایمنسٹی انٹرنیشنل نے اسٹیٹمنٹ جاری کی ہے, state must break their silence and act urgently to ensure Israel complies with international law. یعنی ایمنسٹی انٹرنیشنل یہ کہہ رہی ہے کہ ریاستیں چونکہ خاموش بیٹھی ہیں, ان کی یہ سٹیٹمنٹس کوئی معنی نہیں رکھتی ہیں, یہ اصل میں یہ خاموش ہی ہیں, ویسے ہی سٹیٹمنٹ جاری کر دیتی ہیں. تو ایمنسٹی انٹرنیشنل کہہ رہی ہے کہ اب اسٹیٹس, ممالک خاموشی کا بیریئر جو ہے وہ توڑیں. اور جو برطانیہ میں لنڈن کے میئر ہیں صادق خان, انہوں نے سیز فائر کا مطالبہ کیا. لنڈن میئر کال فار یوکے ٹو امیڈیٹلی ریکگنائز پیلسٹینین اسٹیٹ, international pressure on Israel to stop horrific senseless killing in Gaza. فلسطینی ریاست کو فوری طور پر تسلیم کیا جائے. لنڈن کے جو میئر ہیں وہ برطانوی گورنمنٹ سے مطالبہ کر رہے ہیں. جناب علی, اسرائیل کا جو فارن منسٹر ہے یہ پہنچا ہے یوکرین, اور یوکرین میں کھڑے ہو کر جو اس نے بیان دیا ہے اس کی بہت اہمیت ہے. دیکھیے ذرا, اسرائیلی فارن منسٹر ان یوکرین, اسرائیل کنڈیم رشیاز اٹیک آن سیویلینز. اسرائیل کنڈیم رشیاز اٹیک آن سیویلینز. ٹھیک ہے, اسرائیلی فارن منسٹر کنڈیم رشین اسٹرائک آن سیویلینز ڈیورنگ کی وزٹ. اسرائیل فارن منسٹر کنڈیم رشیاز اسٹرائکس آن یوکرین. تو اسرائیل نے جو ہے وہ کنڈیم کیا ہے رشیا کے اٹیکس, کس کے اوپر؟ سیویلینز کے اوپر. ٹھیک ہے, سیویلینز کے اوپر اسرائیل جو ہے وہ کنڈیم کر رہا ہے, جو ماڈرن ہسٹری کی سب سے بڑی جینوسائیڈ کر رہا ہے. تو بات یہ ہے کہ اسرائیل کھل کر رشیا کے خلاف میدان میں آ گیا. یہ پہلا اس نوعیت کا دورہ ہے, پہلا اس نوعیت کا دورہ ہے, اور پہلا اس نوعیت کا بیان ہے جو رشیا کے خلاف اسرائیل نے دیا ہے. تو اسرائیل کھل کر یوکرین کے خلاف آ گیا. اور بیک گراؤنڈ آپ کو پتا ہے کہ رشیا آلریڈی اس کو جب ایویڈنس کلیکٹ کر رہا ہے, اور وہاں پر ایک سوچ ہے کہ کیا اسرائیل یوکرین کی مدد تو نہیں کر رہا, تو اب وہ کھل کر سامنے آ گیا ہے. تو رشیا اسرائیل کے خلاف کوئی مزید اقدام بھی اٹھا سکتا ہے اس واقعے کے بعد, کیونکہ اسرائیل کھل کر اور سیویلینز کو اٹیک کر رہا ہے رشیا. تو یہ جناب اس وقت کی صورتحال ہے, اور بڑی گمبھیر صورتحال ہے. اور روزانہ ایک ایسا دن ہوتا ہے کہ کبھی ایک طرف معاملہ جا رہا ہے, کبھی دوسری طرف جا رہا ہے. ٹھیک ہے, اور اس میں جو ہے وہ ہم بہت بڑی جنگ کے, علاقائی جنگ کے بالکل چند منٹ دوری کے اوپر بھی کھڑے ہوئے ہیں. ایسے موقع بھی آئے, پھر تھوڑی ڈی اسکیلیشن ہوئی. تو روزانہ مطلب بڑے بڑے واقعات جب ہو رہے ہیں. لیکن آج ایک بڑا واقعہ ویسٹ بینک پر انہوں نے سرکاری سطح پر اناؤنس کر دیا ہے. تو اب دنیا نے بہرحال فیصلہ کرنا ہے. ادھر میس سٹارویشن ہو رہی ہے اور جنگ نہیں ہو رہی ہے. دیکھیں, جنگ نہیں ہو رہی ہے, جارحیت ہو رہی ہے اور جینوسائیڈ ہو رہی ہے. تو یہ بہرحال اس وقت کی تازہ ترین صورتحال جو آپ کے ساتھ شیئر کیا, آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں.